الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، شاعر اسلام، نقیب جلسہ، ذکر نبی اور آل نبی میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت ہی تذک و احتشام کے ساتھ باشندگان خیروا نے یہ ذکر نبی اور آل نبی کی محفل منعقد فرمائی. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر زن تک، یہاں کے فرد فرد کو اللہ تعالیٰ دو جہاں کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے، غالباً 12 تو بجے رکے ہوں گے، تو معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ کچھ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. صحیح بتائیے گا. نہیں سنیں گے؟ ابھی کھری کھوٹی سنا دینا چاہیے، ہے نا؟ بالکل موڈ میں ہے نا؟ اچھا، کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ دیکھیں دیکھا تو حال یہ ہے. بہرحال ابھی منظوم طریقے پر آپ ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اولیاء سماعت فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں. اگر آپ دل لگا کے سنیں گے تو کچھ سنانے کی میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کی تخلیق فرمائی، اور یہ اس کی مشیت ہے کہ اس رب العالمین نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ عطا فرما دی.
آسمانوں میں ستاروں کو جگہ دی، چاند و سورج کو جگہ دی، زحل مریخ عطارد کو جگہ دی، بہت سی مخلوق آسمانوں میں ہے، فرشتوں کو بھی آسمانوں میں جگہ دی، زمین پر بے شمار مخلوق اللہ نے رکھے، پہاڑوں کو اس کی جگہ پر جگہ دی، دریا کو اس کی جگہ پر جگہ دی۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے کسی کو زمین پر رکھا اور کسی کو زمین میں رکھا، کسی کو پانی پر رکھا، کسی کو پانی میں رکھا، کسی کو ہوا پر رکھا، کسی کو ہوا میں رکھا، کسی کو فضا پر رکھا، کسی کو فضا میں رکھا، کسی کو خلا پر رکھا، کسی کو خلا میں رکھا۔ غرض کہ یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ دی۔ آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انگنت ستاروں کو جگہ دی، اور جو کسی سے مانگ کر نہیں چمکتے، اللہ نے ان سب کو چمک عطا فرمائی۔ سارے ستاروں کو اللہ نے چمک دی، وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی اور سے چمکے، ان کی صفت میں چمکنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے چمکنے والے ستاروں کو نہیں چنا، ان تمام چمکنے والے ستاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ستارے کو چنا جس کا نام سورج ہے۔ کیا نام ہے؟ سورج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اس کو پھر حکم کے عمل میں لگاتا ہے۔ جو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اسی کو ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ آپ کے لیے آسانی سے بتا دوں کہ مثال طور پر آپ کی اتنی بڑی آبادی ہے، آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہوگی، ہے نا؟ اب ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے وہاں بہت سی کمیٹی ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں کمیٹی ہے نا؟ اتنے عہدے دار آپ کے وہاں ہیں کہ شاید ہی کہیں ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، عہدے دار بنو مگر مصطفیٰ کے وفادار رہو۔ سمجھ گئے نا؟ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو اب وہ چاہے 10 لوگوں میں سے چنا گیا ہو، چاہے 100 لوگوں میں سے چنا گیا ہو، چاہے 200 لوگوں میں چنا گیا ہو، چاہے پورے گاؤں سے چنا گیا ہو، جو چنا جاتا ہے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے نا۔ سلیکٹ کر لیا گیا کہ صاحب مزار شریف کا مجاور کون ہوگا، تو اب حساب کتاب کس سے لیا جائے گا؟ صاف صفائی کا انتظام سب سے نہیں، مجاور صاحب سے ہی لیا جائے گا، ہے نا؟ کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے، وہ بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ ذمہ دار جو ہوتا ہے، عہدے دار جو ہوتا ہے، اسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ جس کو منصب ملتا ہے اسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ستارے سب آسمانوں میں چمک رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے ستاروں کو ذمہ داری نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں میں سے سورج کو چنا تو اس کو حکم کے عمل میں لگا دیا۔ آرڈر کیا تھا؟ کہ دیکھو ڈسپلن رہنا، جو میں نے کہا ہے اسی کو کرنا ہے، کہ تمہیں صبح کو نکلنا ہے، شام کو ڈوبنا ہے۔ تو جب سے یہ دنیا قائم ہے، جب تک رہے گی، یہ سورج اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ سورج نہیں کر رہا ہے۔ مخلوق ہے، اسے بھی تھک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، لیکن 12 مشکل برجوں سے گزرتا ہے، 12 منزلوں سے گزرتا ہے، مگر اس روٹیشن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سمے پہ نکلتا ہے، سمے پہ ڈوبتا ہے۔ ایسا آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سورج کا نکلنے کا سمے ہوتا ہے نا، اور ڈوبنے کا بھی وہ سمے ہوتا ہے۔ جس سمے نکلتا ہے اسی سمے نکلے گا، جس سمے ڈوبتا ہے اسی سمے ڈوبے گا۔ تو وہ سورج
حکم کے عمل میں آ گیا. تو جب حکم کے عمل میں آ گیا تو اللہ اچھا ایک بات اور بھی میں پوچھ لوں آپ سے کہ مثال کے طور پر خیروا مسجد کا جو سیکریٹری ہے وہ اوا کی مسجد کا سیکریٹری ہو پائے گا؟ اس کی ساری ذمہ داریاں یہیں خیروا میں ہوں گی، اوا میں نہیں ہوں گی. آس پاس اور بھی کوئی گاؤں کا نام لے لیجئے، اپنے ہی گاؤں کا تو وہ ذمہ دار ہوگا. اصول یہی ہے. لیکن جب آسمان میں رہنے والے اس سورج نے اللہ کے حکم کو مان لیا، صبح نکلا شام ڈوبا، صبح نکلا شام ڈوبا، صبح نکلا شام ڈوبا، 12 مشکل منزلوں سے نکلا. بڑی کٹھنائی تھی، آسان نہیں تھا. پار ہوتا چلا گیا تو اللہ اس سورج سے راضی ہو گیا کہ اے سورج، تو چمکتا تو آسمان میں ہے لیکن تیری نظامت اس زمین پہ بھی ہوگی. تو جب تک اگے گا نہیں دنیا میں بہار نہیں آئے گی. تو جب تک اگے گا نہیں کلیوں میں چٹک نہیں آئے گی، چڑیوں میں چہک نہیں آئے گی، آبشار میں نغمگی نہیں ہوگی، دریا میں روانی نہیں ہوگی. اے سورج، تیرے چمکنے سے ہی دنیا کا نظام چمکے گا. تو تھا تو آسمان دنیا کا رہنے والا، لیکن اللہ نے اسے اس دنیا کا ناظم بنا دیا ہے نا بھائی. لیکن یہی ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب چمکنے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو ایسا رکھا ہے کہ اس میں چمک نہیں ہے. اس مخلوق کا نام ہے چاند. کیا نام ہے؟ آپ تو چاند جانتے ہوں گے نا. آپ کو چاند کہہ دیا جائے تو کتنا خوش ہوں گے آپ، ہے نا. تو وہ مخلوق جو چاند ہے رہتا ہے وہ نوریوں کے سماج میں، لیکن خود اس میں نور نہیں ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رتبہ دیا نا تو وہ اپنے سماج کے اس سورج سے نفرت اس نے نہیں کی. سورج کو مرتبہ ملا تو ہوتا ہے نا کہ اپنے برابر کا کوئی ہو اس کو تھوڑا مرتبہ مل جائے تو اس کو چڑ شروع ہو جاتی ہے، حسد شروع ہو جاتی ہے. دنیا میں ایسے ہی تو ہے نا. ارے بھائی آپ کے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولتے رہو بھائی، ہو سکتا ہے کہ سدھار آ جائے، ہے نا. تو حسد پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو ایسا وہ اتنی دور چلا گیا، اتنا مقام پا گیا، حسد پیدا ہوتی ہے. لیکن اس چاند میں نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، مگر اپنے ہم جنس سورج کو جو مرتبہ پاتے ہوئے دیکھا نا تو حسد نہیں پیدا ہوئی، رشک آیا. رشک آ گیا، خوش ہو گیا کہ مجھے روشنی ملے چاہے نہ ملے، میں بے نور ہی رہوں، لیکن میرے سماج کا یہ سورج، اس کو اللہ نے مرتبہ و مقام دے دیا ہے، اسے درجہ دے دیا ہے، تو لہٰذا مجھے اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے. اب جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے نا. تو اس چاند کو بھی سورج سے محبت ہو گئی تو چاند بھی اسی سورج کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب جو چاند اس سورج کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو خدائے وحدہ لا شریک نے اس پیچھے چلنے والے سورج کو بھی چاند کو بھی بے نور نہیں رہنے دیا. اللہ نے حکم دے دیا ہے سورج تو رات کے اندھیرے میں چھپ جا، تاکہ تیری صحبت پانے والا یہ چاند جو زمانے میں بے نور مشہور ہے، رات کے اندھیرے میں جب یہ نکلے تو تیرا نور لے کر چمکے، تیرا نور لے کر وہ چمکے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو تو ڈبو دیا، لیکن صحبت کی تاثیر چاند میں جو آئی تو چاند میں روشنی تو نہیں آئی، چاندنی آ گئی. اب دونوں کا فرق دیکھو. سورج زمین پہ اپنی روشنی کو چھوڑتا ہے تو پھر ہر جگہ ہریالی آتی ہے،
پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہی سورج اپنی روشنی کو جب زمین کے 3 حصے پہ چھوڑتا ہے جہاں پانی ہے، جس کو سمندر کہتے ہیں، تو جب سمندر پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے نا تو سمندر کا پانی گرم ہو جاتا ہے، اور جب اس میں گرمی آتی ہے تو یہ پانی اور لطیف ہو جاتا ہے، اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سمندر کا جوش دن میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جبکہ سمندر تو جوشیں مارتا ہے، سمندر میں تو موجیں ہوتی ہیں، مگر دن میں سورج کی روشنی کے اثر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مگر رات کو جب چاند کی چاندنی اس کی گرمی کو مٹاتی ہے، اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی دیتا ہے یہ چاند، تو جانتے ہو یہ پانی جو 3 حصے پر ہے اس میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اب جب جوش پیدا ہوتا ہے تو مد و جزر آتا ہے، جوار بھاٹا آتا ہے، اور یہ جوار بھاٹا کیوں آتا ہے؟ سائنسداں تو کچھ اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میری سوچ کچھ اور کہتی ہے کہ یہ جوار بھاٹا اس لیے آیا کیونکہ دن بھر کا بے قرار سمندر، دن بھر کا سورج کی روشنی سے جلنے والا سمندر بے چین تھا، بے قرار تھا۔ رات کو چاند کی چاندنی نے جب اسے راحت دی تو اس راحت کو پانے کے بعد پھر یہ سمندر بے قرار ہو گیا کہ چاند تو مجھ سے بہت دور ہے لیکن مجھے تجھ سے ملنا ہے، کیونکہ میں نے بھی تجھے چاہ لیا ہے، مجھے تجھ سے ملنا ہے، مجھے تجھ سے ملنا ہے۔ یہ ملنے کا جوش ایسا پیدا ہوا کہ مد و جزر آ گیا، پانی اچھلتا کبھی 50 فٹ پھر نیچے آ جاتا، 100 فٹ پھر نیچے آ جاتا، غرض کہ اس گھرشن کے اثر سے پانی میں گھرشن ہوا نا، گھرشن کے اثر سے لطیف پانی تھا اور لطیف ہو گیا، گیس بن گیا، اور گیس بن کر کے جہاں تک اس کی طاقت تھی گیا، ملنا چاہتا تھا چاند سے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو محب ہوتا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ چاہنے والے کو اگر ملنے دیا جائے تو وہ چاہنے والا نہیں ہوتا بلکہ اسے چاہا جانے لگتا ہے، وہ محب سے محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قطرہ جو سمندر سے نکل کر آسمانوں میں گیا اسے روک دیا گیا، ٹھہر، تو عاشق ہے، تو عاشق ہے، مل نہیں سکتا، حسرت لیے رہ، تمنا لیے رہ، تجھے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ قطرہ بے مقدار جو گیس کی صورت میں آسمانوں میں گیا، جب اسے روکا گیا تو بادل بن گیا۔ کیا بنا؟ بادل بن گیا۔ اب جو بادل بنا تو بادل سے برسات ہوئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اچھوں کی طرف چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اچھوں کی طرف چلو گے، برے بھی ہو تو اچھے ہو جاؤ گے، خراب ہو تو اچھے ہو جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی تو پانی ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، اسے پینا محال، ٹھیک ہے نا، اس پانی کو آپ پی نہیں سکتے ہیں، سمندر کا پانی ہے۔ لیکن اسی گدلے سمندر سے نکلا ہوا وہ قطرہ بے مقدار جو گیس کی صورت میں اوپر اٹھا، بادل بنا، تو پانی کہاں کا تھا؟ لیکن جب نور والوں کے سماج میں پہنچا وہ پانی تو اس کا اب کھارا پن رہ گیا۔ اب جو وہاں سے برسا تو بولو بنجر زمین کو بھی اس پانی نے ہرا بھرا کر دیا، ہے نا بھائی؟ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اور جوش ہوا، بادل رویا، نہ ملنے کے اثر سے پانی زمین پہ آیا۔ بولو وہ پانی کیسا ہوا؟ میٹھا ہو گیا نا؟ جی میٹھا ہو گیا وہ پانی۔ وہیں سے پھر بھی اس کا جوش ختم نہیں ہوا، اس نے کہا میں مل کر رہوں گا۔ تو اس بادل کے اوپر سے پھر ایک گیس بنی اور اوپر گیا، پھر روکا گیا کہ اے پانی ٹھہر، تو عاشق ہے، تجھے چاند سے ملنے نہیں دیا جائے گا، ٹھہر، روک۔ اب جو اس کو روکا گیا تو وہ بھی
رو دیا نہ ملنے کی بنیاد پہ؟ تو قطرے قطرے رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شبنم گر رہی ہے نا، شبنم اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو؟ اوس بولتے ہیں۔ یہ اوس جب گرنے لگی تو زمین، جس زمین کو پانی نے سینچ دیا تھا، ہرا بھرا کر دیا تھا، کہیں بانس کا پیڑ ہو گیا تھا، کہیں جنگل ہو گیا تھا، کہیں آم کا پیڑ ہو گیا تھا، سب پانی ہی کے اثر سے تو ہوا ہے نا۔ سب کو یہ خیال ہوا کہ وہ آسمان سے آنے والا پانی تھا جس نے ہمیں حیات بخشی ہے، تو لہٰذا اس پانی کو اب ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب یہ قطرہ شبنم کا زمین پہ گرنے لگا نا، تو زمین کی مخلوق نے کہا ہم تجھے مٹی میں ملنے نہیں دیں گے، تو بڑا عزت والا وقار والا ہے، کیونکہ تو آسمانوں میں رہنے والے کے قریب سے ہو کر آیا ہے، لہذا تجھے ہم مٹی میں ملنے نہیں دیں گے۔ تو بانس نے اپنا منہ کھولا، یہ قطرہ وہاں پہنچا، بانس نے بند کر لیا، کہا نا تجھے مٹی میں ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کی بہت سی مخلوق کا حشر اسی دنیا میں انسان کرتا ہے۔ اب آپ کو بانس کی ضرورت تھی، بانس کو بانس ہی بولتے نا آپ لوگ، بانس نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا بانس؟ ارے میں نے کہا شاید نہیں جانتے، بمبو انگریزی میں بولتے ہیں، آپ کی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ بانس ہی بولتے ہیں نا۔ تو اب انسان نے اس مخلوق کا جو حشر کیا، تو جانتے ہو جب اسے پھاڑا گیا تو وہاں سے کیا نکلا؟ بے مقدار پانی نہیں نکلا۔ جب اسے پیار دیا گیا تو بے مقدار پانی نہیں نکلا۔ اب جب اسے پھاڑ دیا گیا تو وہاں سے بنس لوچن نکلا، جو بہت سی بیماریوں کے لیے دوا بن گیا۔ یہی قطرہ شبنم کا گرنے لگا تو اللہ کی مخلوق گائے اس نے بھی اپنا منہ کھول دیا۔ اب جیسے ہی منہ کھولا، وہ قطرہ سیدھا اس کے حلق میں گیا، پیٹ میں محفوظ کر لیا اس نے۔ لیکن یہ انسان اس کا بھی حشر کرتا ہے۔ جب اس کا حشر ہوا تو اے عزیزو، جب اس جانکار انسان نے جب اس کا حشر کیا، سینے میں ہاتھ ڈالا، تو وہاں سے بے مقدار پانی نہیں نکلا، بلکہ جانتے ہو کیا نکلا؟ گائے لوچن۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے ہوں گے، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، وہ بھی بیماریوں میں کام آتا ہے، بہت سے روگ میں کام آتا ہے۔ یہی قطرہ آسمان سے گرا تو اللہ کی مخلوق ہاتھی نے کہا تجھے ہم مٹی میں ملنے نہیں دیں گے۔ اس نے اپنے سونڈ کے ذریعے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا، لیکن اللہ کی مخلوق انسان نے جب اس کا حشر کیا، اس کے پیشانی میں وہ قطرہ جو پہنچا تو جانتے ہو اس کا مقام کیا ہوا؟ وہ بے مقدار قطرہ نہیں رہا، بلکہ انمول موتی بن گیا، انمول موتی بن گیا۔ یہی قطرہ جب سمندر میں جا کے گرنے لگا تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے سیپ۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیپ ہی بولتے ہیں نا، سمندر کے اندر رہتی سیپ۔ سمندر کے مد و جزر میں وہ بھی اوپر آئی، اور آنے کے بعد اس قطرے کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اب جو قطرے کو اپنے منہ میں لیا، سمندر کی طغیانی نے بڑے ہچکولے دیے، لیکن وہ مقابلہ کرتا ہوا وہ سیپ پھر سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ انسان، حضرت انسان، اس کا بھی حشر کرنے کے لیے ڈبکی لگا کر اسے نکال کر اپنے میدان میں لایا، اور جب اسے چیر کر کھولا، جب پھاڑا، تو جانتے ہو وہاں سے بے مقدار قطرہ نہیں نکلا، انمول موتی نکلا ہے نا بھائی میرے برادران اسلام۔ بس یہی مجھے کہہ لینے دو کہ یہ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں سنو، یہ تو انسان جس مخلوق کا حشر کرتا ہے یہ حال ہوتا ہے، لیکن سنو، جب اللہ تمہارے مرشد کا حشر کرے گا
تمہارے پیر کا حشر کرے گا، خواجہ خواجگاہ کا حشر کرے گا، غوث اعظم کا حشر کرے گا، اور جب ان کا دامن کھولا جائے گا تو اے خیروا کے مسلمانوں، اس دامن میں تم بے مقدار نہیں دکھو گے بلکہ انمول موتی کی طرح چمکتے ہوئے دیکھو۔ نسبت سے تعلق رکھو، فتنوں سے بچو، محبتوں کو عام کرو، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اب یہیں سے رخ بدل کر کے میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں سورج کو چنا، ٹھیک ہے نا، حکم کے عمل میں لگا دیا، اسی طرح سے اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے بندے تو سب ہیں، سب میں بڑی کوالٹی اور کوانٹٹی ہے، لیکن اللہ نے ساری کوالٹی اور کوانٹٹی والوں کو نہیں چنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسے چنا؟ بندہ مومن کو چنا، اور جب بندہ مومن کو اللہ رب العزت نے چنا تو حکم کے عمل میں لگا دیا۔ جانتے ہیں وہ حکم کا عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ اللہ نے مومن کو چنا۔ میں قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، اور جب اللہ نے چن لیا تو حکم کا عمل کسے دیا؟ بولو نا بھائی، ارے یار کچھ تو بولو گے، کاہے ڈرے ہوئے ہو؟ بولو۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ کس پر ہے؟ کافر پہ، مشرک پہ کہ مومن پہ؟ تو ہی بولو نا، یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ حکم کا عمل کسے دیا؟ مومن کو دیا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، سیلیکٹ کیا ہے، اور جب سیلیکٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم کے عمل میں لگایا۔ یہ حکم کا عمل کیا ہے معلوم ہے؟ جس طرح سے آسمان دنیا میں رہنے والا سورج جتنا روٹیٹ ہوتا رہا ان 12 برجوں سے، 12 برجوں سے گزرنا یہ حکم کا عمل تھا اس کے لیے، وہ گزرتا رہا، اللہ نے اسے پاور اور شکتی دے دی، اللہ نے اسے قوت دے دی۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حکم کا عمل آپ کو کیا دیا؟ آپ کو 12 برجوں سے گزرنے کا حکم نہیں دیا، کہا صرف 5 وقتوں سے گزرو۔ کتنے وقتوں سے؟ ارے بولو نا بھائی، ڈر لگ رہا ہے، بولو، ڈر لگ رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، 5 وقتوں سے گزرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک؟ اس روٹیشن کو کر کے تو دیکھو، سورج نے کیا وہ کامیاب؟ سورج تو تمہارے سجدوں سے روشنی کی بھیک مانگتا ہے، سورج تم سے بڑا نہیں، تم سورج سے بڑے ہو۔ تو جب سورج کو اللہ پاور دے سکتا ہے تو کیا امت رسول کو پاور نہیں دے سکتا؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 برجوں سے گزرنے کا مومن کو حکم دیا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آج مسلم جماعت کمزور کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے کو کہلاتے ہیں، مگر حکم کا عمل اس سے ہم بہت دور ہیں۔ کہاں سے آپ طاقت لاؤ گے؟ بندوق سے طاقت نہیں آتی ہے، بم گولے سے طاقت نہیں ہوتی ہے، اتنا آپ جان لو۔ ہتھیار سے طاقتور نہیں ہوگے، کردار سے طاقتور ہوگے، اور کریکٹر جب اپنا صحیح کر لو گے، مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ گے اللہ رب العزت کے،
تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت پاور دے دے گا۔ دیکھو میرے خواجہ آئے تھے، ہتھیار لے کے آئے تھے، بولو، کوئی فوج لے کے آئے تھے؟ فوج لے کے نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کی محبت کی موج لے کر آئے تھے، بولو۔ تو اسی ہندوستان میں، کفرستان میں میرے خواجہ جب تشریف لائے، ہتھیار سے اسلام نہیں پھیلایا، کردار سے اسلام پھیلایا۔ ان کے پیر نے مسلح دیا تھا کہ بیٹا دیکھو جا تو رہے ہو، کفرستان میں جا رہے ہو، یہ مسلح لے کے جاؤ، 5 وقت ضرور یاد رکھنا۔ تو 5 وقت تو فرض تھا، انہوں نے یاد رکھا، اس کے علاوہ پھر اشراق بھی پڑھی تو چاش بھی پڑھا، مسلح ہی نہیں چھوڑا۔ خواجہ نے مسلح ہی نہیں چھوڑا، 5 ہی وقت تو فرض تھا، لیکن خواجہ جب آئے تو انہوں نے جیسے ہی فجر ختم ہوئی تو اشراق بھی پڑھا، تو پھر چاش بھی پڑھا، پھر اوابین بھی پڑھا، تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھا، ہے نا۔ تو اتنی نمازیں اسی مسلح پہ بیٹھ بیٹھ کر کے پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور پڑھتے چلے گئے اور پورے ہند میں بڑھتے چلے گئے، ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ تو اے مسلمانوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ اور جب سلیکٹ کیا ہے تو جس کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ طبیعت پہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ ہوتا ہے۔ اتنا جان لو، اللہ تعالیٰ نے یہی اس آیت کریمہ میں فرمایا بھی ہے کہ جو چن لیا جاتا ہے وہ حکم کے عمل میں ہی رہتا ہے، روکا گیا تو رکتا ہے، کرنے کا حکم دیا گیا تو کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر زندگی گزارتا ہے۔ تو دیکھو یہ وہ غریب نواز تھے کہ جو یہاں آئے ہندوستان میں، تو یہاں تو ہر چیز کا بازار گرم تھا، لیکن میرے رسول نے جس چیز سے روکا تھا خود بھی رکے، اپنے ساتھیوں کو بھی روکا، ہے نا۔ میرے خواجہ نے تو گھیرا لگا دیا تھا، حصار لگا دیا تھا۔ ہندوستان کی تہذیب تھی کہ جو گھیرا پار کرے گا وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن جو گھیرے میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ بات سمجھے نا؟ گھیرا پار کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر اس نے پار کیا تو پریشانی بہت آئے گی، بات سمجھے نا، لیکن گھیرے میں رہے گا تو بہت محفوظ رہے گا۔ حصار یہاں کی تہذیب رہی ہے، بات سمجھے نا۔ ہاں، تو خواجہ نے شریعت کا حصار لگا دیے گا، اسی میں رہنا، ہندوستان کا کوئی جادو نہیں چلے گا تم پہ، محفوظ رہو گے، کوئی جادو نہیں چلے گا، شریعت کے دائرے میں رہو، جادو نہیں چلے گا۔ آج دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے، سب سے زیادہ اگر پریشان حال ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ طبیعت پہ جی رہے ہو، شریعت میں نہیں، تو شیطان گھسا ہوا ہے، جنات گھسا ہوا ہے تمہارے گھروں میں، تمہاری بیویوں کے اوپر، تمہاری بیٹیوں کے اوپر، تمہاری بہنوں کے اوپر، تمہارے اوپر بھی ہے نا، کیونکہ تم طبیعت کی جی رہے ہو۔ یہ طبیعت کی زندگی چھوڑو، شریعت کی زندگی اختیار کرو تو دیکھو پاور کیسا تمہیں آتا ہے۔ اگر آپ کہو تو وہ پاور میں دکھا دوں قرآن میں، مومن کا پاور قرآن میں دیکھو گے، سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے چاہنے والے یہ کافروں پر شدت پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتہا پسندی کی تنظیم قائم کر لی جائے اور جتنے کافر ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ کافر کی جو اسلام کی تعلیمات سے روکے، اس سے مقابلہ کرنے کا، ڈیفنس کرنے کے لیے مومن کھڑا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، آپس میں صلہ رحم۔
ذرا اپنے دل کے آئینے میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا اس آیت کریمہ کی کچھ روشنی تمہیں ملی؟ آج ہم اس کے برعکس زندگی جی رہے ہیں. جو دشمن اسلام ہے، دشمن رسول ہے، اس سے ہمیں بہت اچھی دوستی ہے، اور جو ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، جس سے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے تھی، اس سے ہم بڑی عداوت کر رہے ہیں. بہت اختلاف ہے. ذرا سوچو کہ شان مومنانہ تمہارے پاس ہے؟ اس آیت کریمہ کی کچھ جھلک تمہارے پاس ہے؟ پا جاؤ تو نہ جانے کیا ہو جاؤ. سنو، تیسری بات بھی یہاں بتائی گئی. کیا پہچان ہے مومن کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں دیکھا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ کا میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں خالی. انہیں دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ کہ وہ رکوع اور سجود کی حالت میں ہوتے ہیں. ذرا اپنے دل کے آئینے پہ جھانک کے دیکھو. اے خیر ہوا کہ مسلمانوں، آس پاس کے مسلمانوں، مسجدیں تو آپ نے بڑی اچھی اچھی بنا لی ہیں، لیکن جب دیکھنے والے وہاں جاتے ہیں تو دکھتے نہیں لوگ. تو جب دکھیں گے نہیں تو تم مضبوط ہوگے. مسجد بنا کے مضبوط ہو جاؤ گے کہ مسجد آباد کر کے مضبوط ہوگے؟ تو مسجد کو آباد کرنا ہوگا، تب تمہارے اندر طاقت آئے گی. عزت چاہتے ہو، ذلت کی زندگی سے بچنا چاہتے ہو، دوسروں کو کوستے ہو کہ فلاں آ گیا ہے، فلاں ایسا ظلم کر رہا ہے. فلاں آیا کیوں؟ اسی لیے تو آیا کیونکہ تم بے عمل ہو گئے. اگر تم بے عمل نہ ہوتے تو فلاں ظالم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ عمل کی دنیا میں آ جاؤ. جو دشمن بھی ہوگا نا وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. اسلام وہ مذہب ہے. تو قرآن کی اس آیت کریمہ کا ٹرانسلیشن سنو اور ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو مسلمانوں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ شان مومنانہ. اجن رکوع سجدہ تو سنی بہت کم کرتا ہے. اب جو بدعقیدہ ہے وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ حضرت نے تو بڑی صحیح بات کہی دی. خالی سجدہ کرنے سے کام آنے کا. وہ سجدہ کرتا تو اللہ کا خیال رکھنا، رسول اللہ کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. بس سمجھ لو شیطان اس کے پاس بھی چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ نماز پڑھو. اللہ نے مزاج دے دیا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دیکھا جاتا ہے انہیں کہ وہ رکوع و سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو اللہ کا فضل ہے کیا؟ جنت. اللہ کا فضل ہے کیا؟ دنیا کی دولت. اللہ کا فضل بیٹا بیٹی بیوی بھائی بندھو سماج دنیا میں جس کی تمہاری خواہشی دی، اللہ کا فضل ہے. یہ کچھ اللہ کا فضل نہیں. پھر اللہ کا فضل کیا ہے اسی کو سمجھو کہ نہ زمین اللہ کا فضل ہے، نہ آسمان اللہ کا فضل ہے، نہ لوح اللہ کا فضل، نہ قلم اللہ کا فضل. میں وہاں تک بات کرتا ہوں. پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ جنت بھی اللہ کا فضل نہیں ہے. یہ جتنی مخلوق، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ سب کے سب یہ فضل اللہ نہیں ہے، یہ فضل حبیب اللہ ہے. خود اللہ فرماتا ہے نا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. معلوم کیا ہوا کہ یہ سارا سب کچھ کیا ہے؟ یہ فضل حبیب اللہ ہے. تو فضل اللہ کیا ہے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ فضل اللہ ہی تو جناب حبیب اللہ.
اب جب مومن اللہ کا فضل ڈھونڈ کے سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں اللہ کا فضل ڈھونڈتا ہے نا، اور جب اسے مل جاتا ہے، وہ جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، چہرہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اثر لینا ہے، تو اثر لینے کے چکر میں بہت زور سے سجدہ کرتے ہیں، کھٹ۔ اب جو کیا کھٹ، تو یہاں پہ ایک نشان مرکا، یہ اثر لینا ہے، سجدے کا اثر لینا ہے۔ چٹائی جو ہے وہ بالکل پلاسٹک والی منگوا کے لگوا دیا، 2-3 مرتبہ رگڑا تو ایک ہی ہفتہ گیا، ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ اثر اس نے قبول کر لیا ہے نا۔ پیشانی پہ نہیں، چہرے پہ، چہرے پہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو ہائیلوجن جل رہا ہے تو یہ ہائیلوجن کی روشنی آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے نا، تو خالی پیشانی چمک رہی کہ پورا چہرہ؟ بولیے، پورا چہرہ چمک رہا ہے نا، تو معلوم کہ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں نا تو سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک اور اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، کاش کہ آپ سمجھ لو، یہ مذہب حقہ ہے۔ کسی بھی دھرم کے فرد سے پوچھو کہ بھائی آپ عبادت کب کرو گے، تو وہ کہے گا جب سورج نکلے گا تب کریں گے۔ جتنے بھی باطل فرقے جات ہیں وہ عبادت کب کرتے ہیں؟ جب سورج نکلے گا۔ عیسائی سے پوچھو تو، یہودی سے پوچھو تو، جس دھرم والے سے بھی پوچھو تو وہی بتائے گا نا، سوریہ نمسکار ہوگا، سوریہ وہیں سے ابتدا پوجا کی ہوگی، ہے نا۔ سورج نکلے گا تب ہم بندگی کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ تمام کے تمام وہ سورج کے محتاج ہیں۔ جب تک سورج نہیں نکلے گا وہ اپنے رب کی بندگی نہیں کر سکتے، اپنے، ٹھیک ہے نا، اپنے خدا کو پوج نہیں سکتے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم ناز کرو اپنے رب پر کہ اللہ نے سورج کو ناظم دنیا بنایا، لیکن اس رب نے ساری مخلوق کو تو جو زمین پر جی رہی ہے اسے سورج کا محتاج رکھا۔ لیکن اے مسلمانوں، اللہ نے بندگی میں تمہیں سورج کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ سورج کو تمہارا محتاج بنا دیا۔ سورج کو تمہارا محتاج بنا دیا۔ اچھا بتاؤ، آپ صبح کی بندگی کب کرتے ہو؟ سورج نکلنے کے بعد؟ فجر کی نماز کب پڑھتے ہو؟ سورج سے اب کوئی کیا نام اس کا، خیر ہوا کا، تو خیرالو یاد آ گیا ادھر گجرات، خیر ہوا کا کوئی مسلمان طے کر لے کہ میں تو آج حضرت نے کہہ دیا ہے کہ سورج اس وقت تک نکل ہی نہیں سکتا جب تک مومن سجدے میں رہے گا۔ اب کوئی خیر ہوا کا مسلمان ضد پہ آ جائے گا، نہیں آج تو میں سجدہ بڑا لمبا کروں گا، سورج کو نکلنے نہیں دوں گا۔ بولیے، تو یہ شریعت ہے کہ طبیعت؟ اور جانتے ہو کہ مومن کو رب العالمین نے طبیعت پہ نہیں رکھا ہے، شریعت پہ رکھا ہے نا، کہ مومن سجدہ اسی وقت تک کرے گا جب تک کہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے میں بھی طبیعت نہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھو، جب تک اس کا من چاہے گا آنکھ بند کیے رہے گا، آنکھ بند کیے رہے، طبیعت سے کرے گا۔ اب بندگی طبیعت سے نہیں کی جاتی ہے، بندگی شریعت سے کی جاتی ہے نا۔ تو سنو، اللہ نے سورج کو مومن کے لیے جو ہے مومن کو سورج کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ سورج کو مومن کا محتاج بنا دیا جب تک بندہ مومن سجدے میں رہے گا، کیونکہ مومن طبیعت کا سجدہ نہیں کرتا، شریعت کا سجدہ کرتا ہے۔ جب تک بندہ مومن
سجدے میں رہے گا، سورج کی مجال نہیں کہ وہ نکلے۔ اور جیسے ہی تم سجدے سے سر اٹھاتے ہو نا تو تمہارے چہروں پر جو سجدے کا اثر ہوتا ہے اس سے وہ سورج روشنی کی بھیک مانگتا ہے۔ جب وہ روشنی کی بھیک مانگتا ہے تو پہلی کرن دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو۔ افسوس کہ آج ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے۔ لوٹو رسول پاک کے دیے ہوئے دین کی طرف، اور فتنے فساد سے، نفرت عداوت سے اپنے آپ کو نکالو، اور شریعت کے مطابق جینا پسند کر لو۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق جینے لگے نا تو دنیا آج بھی غلامی کرنے پہ آمادہ ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، اپنے کلچر کو بدلیے، اسپرٹ آف اسلام حاصل کیجئے۔ اسپرٹ آف اسلام یہ نہیں کہ تلوار لیا اور چلے لڑائی کرنے کے لیے۔ اسلام لڑائی کی دعوت ہی نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو لڑنے کی دعوت ہی نہیں دی۔ ہاں، کوئی مقابلے کے لیے آئے تو چوہا مت بنو، ڈیفنس ضرور کرو۔ بات سمجھے نا؟ ہاں، اسلام لڑائی سے روکتا ہے لیکن لڑنے والوں سے مقابلے میں گھبراتا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، غلط روی کو چھوڑیے، برائیاں چھوڑیے، شریعت کے مطابق جینا پسند کیجئے، نمازی بنیے، اپنی مسجد کو آباد کیجئے، اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کیجئے۔ اے مسلمانوں، ذرا دیکھو، آج نمازیں ہماری اتنی چھوٹی ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ 57 ملکوں میں اسلام ہے۔ کتنے ملک میں؟ 57 کنٹریز اس وقت جو ہیں اسلامک کنٹریز کہلائی جاتی ہیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس وقت بھی دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر مسلمان حکومت کر رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق نہیں کر رہا ہے تو حال کیا ہے آپ دیکھ لو۔ ذلت و رسوائی کی زندگی جی رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے آپ کے عمل سے اللہ اتنا غضبناک ہو گیا کہ وہ نشانیوں پہ نشانیاں دکھا رہا ہے قیامت کی۔ کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی عنقریب جو ہوا، جس سے بچہ، جوان، بوڑھا سبھی دہشت زدہ ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کی روزی چھن گئی، آپ کا سونا چھن گیا، آپ کا جگنا چھن گیا، آپ کی کتنی پریشانیاں ہوئی ہے نا؟ بہت سے لوگ تھے کہ جنہیں کاندھا نصیب نہیں ہوا، بہت سے لوگ تھے کہ جنہیں کفن نصیب نہیں ہوا، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہیں 2 مٹھی خاک نصیب نہیں ہوئی۔ ذرا سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جانے والی نشانی ہے کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن میری قدرت کے آگے سب فیل ہے نا؟ لوگ بڑے بڑے ایٹمی پاور بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس کو لوگ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ بولو دیکھ پا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو چڑیے میں بیماری آ گئی ہے، بھئی بیماری جو ہے انسانوں میں چلی جائے گی، اس کا نام دے دیا کیا؟ برڈ فلو، ہے نا؟ اور اس سے بہت سے لوگ مریض ہو جاتے ہیں۔ سور میں بیماری آ گئی، اس کا اثر پورے ہندوستان میں پھیل گیا، سوائن فلو آ گیا، تو سور مارے جا رہے ہیں، مرغی ماری جا رہی ہے، چڑیا ماری جا رہی ہے، بطخ ماری جا رہی ہے، سن رہے ہیں نا؟ اس پر بیماری آئی، اثر تمہارے اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو بیماری آئی جس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے سب کو یاد ہے پکا بالکل نا؟ کیا نام ہے؟ اس کا نام بھی ایسا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہو نا، تو وہی ہے کہ یہ سب چھوڑ کر کے اب دین کے کام کرو نا، ہے نا؟ دین کے کام کرو۔ تو کرونا وہ ہے
جو دیکھا نہیں جا رہا ہے، جسے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، مگر اثر پوری دنیا کے اوپر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری آئی ہے تو اس کا انسانوں میں جب اثر ہے تو تمہارے پاس جانور بھی رہتا ہے، بکرا رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے، مرغی رہتی ہے، تو اس بیماری کا اثر جو ہے وہ ادھر بھی جانا چاہیے، لیکن ادھر نہیں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مرغی کی بیماری انسان کو لگ سکتی ہے، مگر انسان کی بیماری مرغی کو نہیں جائے گی، کیونکہ میں نے یہ بیماری خاص انسانوں کے لیے دی۔ یہ جو وائرس ہے خاص انسانوں کے لیے، تو پوری دنیا میں نہ جانے کتنے انسان جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، آج بھی اس کا اثر قائم ہے۔ ہمیں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، ورلڈ ہیلتھ سینٹر کی طرف سے، جو WHO کے ذریعے سے جو گائیڈ لائنس ہے، اس گائیڈ لائنس کا بھی پالن کرنا چاہیے۔ حفاظت بہت ضروری ہے، حفظ ما تقدم کے تحت بہت ضروری ہے کہ آپ حفاظت، روکا جائے ضرور رکیے، یہ نہیں کہ ہم تو بہت جوان ہیں اور یہ نہیں۔ میرے عزیز، یہ جو کچھ کیا اللہ نے اس لیے تاکہ بندہ مومن میں سدھار پیدا ہو جائے۔ بولو وہ چند دن کتنے اچھے تھے کہ جب آپ گھر گھر سے اذان کہہ رہے تھے، بولیے اذانیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گھر گھر سے اذانیں ہوئی، لوگوں نے گھروں میں درود شریف، ذکر شریف، نہ جانے کلمہ شریف کیا کیا نہیں پڑھ ڈالا ہے نا، اور لیکن پھر وہی حال ہمارا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ یہ اس سے بچاؤ ہو گیا تو آگے پھر ہم سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھا اور بندہ مومن کے لیے آزمائش۔ اے مسلمانوں، احساس کرو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ۔ تو جانتے ہو اس مہینے میں میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ آسمانوں میں بلایا اور اپنا قرب بھی عطا فرمایا، اللہ مکان لے گیا۔ حضور کی جسمانی معراج ہوئی وہ، لیکن یہ وہ نماز کہ جس کا اثر تمہارے چہروں پہ ہوتا ہے، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے ہی تم پڑھ لیتے ہو نا تو پھر زمین پہ رہتے ضرور ہو، مگر تمہاری معراج ایسی ہوتی ہے کہ قرب حق حاصل ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اور جب آپ کو عروج حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بولو نبی کو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو نبی کو جب چاہتے تو جس کو چاہا جاتا ہے تو اس کی چاہت کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ جسے چاہو اس کو رلاؤ، بولیے وہ آپ کی وجہ سے روئے، یہ اچھا ہے؟ آپ جسے چاہو اس کو خوب رلاؤ۔ آپ اماں کو چاہو لیکن اماں کے لیے خوب ایسا کام کرو کہ ماں بیچاری پریشان رہے، روتی رہے، یہ اچھا کام ہے؟ بیوی کو بہت چاہو، پیسہ دو ہی نہیں اس کو، اس کا نان نفقہ دو ہی نہ ہو، روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ بچے کو بہت چاہو، اچھی تربیت نہ دو اسے، سختیاں کرو اس کے اوپر، اس کو رلاؤ، یہ اچھی بات ہے؟ میرے عزیز، یہ بیوی، یہ ماں، یہ بیٹے، یہ بھائی، یہ بندھو، ان سب سے زیادہ مومن کسے چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کسے چاہنے کا حکم اللہ نے حکم دے دیا ہے؟ کسے چاہنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ہمارے تمہارے غم میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور ان کے آنسوؤں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچتی ہے؟ بولیے، حضور نے خود فرما دیا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم امت رسول ہو کر ہفتوں نماز سے قریب نہیں ہوتے۔ بولو حضور خوش ہوں گے؟ تو حضور کی خوشی کا سامان بنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سامان بنو، ضرورت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. سبھی لوگ کرتے ہیں. 100% لوگ کرتے ہیں مسجد سے. اللہ کا گھر ہے, سبھی محبت کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسجد کو ظلماً اس کے ایک پلاسٹر کو توڑ دے تو بولو مسلمان تو مسلمان ہے, تمہارے گاؤں کا کافر بھی جو ہوگا وہ بھی ناراض ہو جائے گا. بولیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ مومن تو مومن ہے, انصاف پسند, جو کافر پڑوسی تمہارا ہمسایہ ہے وہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ بہت غلط کیا ہے نا. جان دے دیں گے, جان لے لیں گے. اللہ کے گھر پہ ایسا کیا. بولیے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا حصہ ہے. پارٹ آف دا ریلیجن, دین کا ایک حصہ ہے. تو ایک حصے پہ آنچ آئے تو تم بھی خفا ہو جاؤ, تمہارا پڑوسی ہمسایہ جو تمہارا ہم مذہب نہیں وہ بھی ناراض ہو جائے. یہ بڑا غلط ہوا ہے نا. جائے کہ پوری مسجد ہی کوئی گرا دے تب تو اور ناراضگی بڑھے گی نا. اب بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو مسلمانوں کہ نماز کے تعلق سے کیا فرمایا گیا, رسول پاک نے کیا فرمایا, مثال کیا دی اسے سنو غور سے. بہت مشہور حدیث پاک, اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین. نماز کیا ہے؟ یہ دین کا کھمبا ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو بولو دین گرانے والا کون ہے؟ عیسائی, یہودی, کون ہے؟ جس پہ نماز فرض ہے. نماز کس پہ فرض ہوتی ہے؟ جس پہ نماز فرض ہے اور وہ نماز نہ پڑھے تو دین گرا رہا ہے کہ نہیں گرا رہا ہے؟ تو جب تم دین گراؤ گے, اپنا قلعہ ہی گرا دو گے تو بچو گے. اوپر سے بھی بلا آئے گی, نیچے سے بھی بلا آئے گی. حفاظت اگر کسی چیز میں وہ تو وہ ہے نماز. دین کیا ہے؟ یہ قلعہ ہے. نماز کیا ہے؟ یہ قلعہ ہے. اور اس قلعے میں اگر تم محفوظ رہے, اگر تم رہو گے تو محفوظ رہو گے. نہ آسمانی بلائیں تم پر کچھ اثر کر پائیں گی, نہ زمینی بلائیں تم پر کچھ کر پائیں. تو لہٰذا مسلمانوں آپ سب سے کہنا یہ اپنی تہذیب بدلیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے, اس لیے نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دیکھو تمہیں تکبیر تحریمہ بھی کہنی ہوگی, اور اس میں ثنا بھی پڑھنا ہوگا, اور پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوگا, پھر اور سورتیں پڑھنی ہوگی, پھر رکوع کرنا ہوگا. پورے قرآن میں ڈھونڈتے رہو گے نہیں ملے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تو نیت و ارادے کو دیکھ رہا ہے نا. تمہاری نیت اچھی ہے تو مسجد کیا, اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلو گے نا تو ہر قدم پہ اللہ 10 نیکی عطا کرے گا. بات سمجھے نا؟ ہر قدم پہ پڑھا کچھ نہیں, نیت خالی کر لی مسجد جانا ہے, 10 قدم, ایک قدم پہ 10 نیکی. ٹھیک. اور جب مسجد میں آپ آ گئے تب آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بالکل اب سورہ فاتحہ پڑھو ابھی ہوگا, نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. آپ نے نماز قائم کر لی, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کوئی نہیں آتا پھر بھی. میں آپ کو بتاؤں, میرے چچا اشرف العلماء رحمۃ اللہ علیہ ممبئی میں بہت زمانے تک دین کی خدمت کرتے رہے. بہت سے لوگ مرید بھی ہوئے آپ سے. ایک ٹھیلے والا وہ بھی مرید ہوا, جو وہاں لمبا ٹھیلا چلتا ہے نا, اس پہ وزن لاد کے چلتے ہیں, مرید ہو گیا. حضرت نے تعلیم دی کہ بھئی دیکھو میاں نماز چھوڑنا نہیں, اتنی بار درود شریف پڑھنا, اتنا کلمہ شریف پڑھنا, اور یہ استغفار ایسے ویسے کرنا. بتا دیا. کبھی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی, مگر پیر صاحب نے جب حکم دے دیا تو بمبئی کی بھری بھیڑ میں بھی کہیں اگر وہ پھنسا ہوا ہے تو چھوڑ کر کے پہلے نماز تب کوئی دوسرا کام, اور روڈ ہی پہ مصلی بچھا کے پڑھ لیتا تھا.
پیر کا حکم تھا، اور رات میں عشاء کی نماز آ کے اپنے مرشد کے پیچھے پڑھتا تھا زکریا مسجد میں، لیکن اس کو نماز تو آتی نہیں تھی۔ اب جب نماز پڑھنے لگا تو لوگوں سے معلوم بھی کر لیں نماز میں کیا ہوتا ہے، تو ان کا سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ فلاں وقت کی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں متوجہ ہوتا ہوں کعبہ شریف کی طرف۔ تو وہ بڑا ٹینشن میں رہتا تھا، بڑا ٹینشن میں رہتا تھا، کعبہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، جب دیکھو تو دیواریں نظر آتی ہے، کعبہ تو نظر نہیں آتا، تو کیسے میں توجہ کروں؟ توجہ کے لیے مزار کا ہونا ضروری ہے نا۔ مزار ہے، میں کہوں گا بھائی مزار کی طرف توجہ کرو، اب مزار نہیں تو توجہ کیسے کرو گے؟ تو وہ بھی بڑا ٹینشن میں تھا بیچارہ مزدور کہ کعبہ تو ہے نہیں، میں جھوٹا جھوٹا کیسے نیت کروں، میں یہ جھوٹی جھوٹی نیت کیسے کروں، کعبہ تو میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں، گاؤں کا آدمی۔ تو اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب نماز میں آتا تھا تو بہت دیر تک کان کی طرف لے جائے، ہاتھ کو جھاڑ دے، پھر لے جائے، پھر جھاڑ دے، پھر لے جائے، پھر جھاڑ دے۔ اب ادھر بیچارے مقتدی پریشان، جو ادھر داہنے بائیں کھڑے ہوئے لوگ آگے پیچھے بہت ٹینشن میں۔ بہت دیر کے بعد پھر وہ ہاتھ باندھتا تھا، تو جیسے ہی لوگ نماز پڑھ چکے تھے اس کو ڈانٹتے، کیا کرتے ہو بھائی، ہماری نماز خراب کرتے ہو؟ اڑوسی پڑوسی ہوتے تھے نا، تو وہ کچھ بولتا نہیں تھا۔ جب آ جائے، جس صف میں چلا جائے، وہ صف والوں کی نماز خراب ہو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے حضرت کے پاس، کہا حضرت یہ آدمی روز عشاء میں آتا ہے اور جس صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتا ہے، کیا کرتے ہو میاں؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت یہ بس ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ایسے ایسے کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ میاں بتاؤ یہ ایسا تم کیوں کرتے ہو، جیسا سب کرتے ہو تم کو کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا حضرت اب جب آپ نے مرید ہم کو کیا تو یہی کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، اب یہاں تو نیت میں یہ ہے کہ کعبے کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، تو کعبہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میرے پیر سے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، تو جب تک مجھ کو کعبہ دکھے گا نہیں میں ہاتھ نہیں باندھوں گا۔ تو حضرت میں بار بار کان کی طرف ہاتھ لے جاتا ہوں، گراتا ہوں، ہاتھ لے جاتا ہوں، گراتا ہوں، جب مجھ کو کعبہ نظر آ جاتا ہے تو میں ہاتھ باندھ لیتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے نیت۔ نیت المومن خیر من عملہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی نیت کو دیکھتا ہے۔ قیام کیا آپ نے، رکوع کیا آپ نے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَرْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والے۔ جب آپ آنے لگو گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو پھر نماز میں کیا ہے اسے بھی جاننے کا شوق پیدا ہوگا، اسے بھی جاننے کا شوق پیدا ہوگا۔ جس طرح آپ اپنی خواہش کی چیزوں کو پانے کے لیے دنیا میں اس کو جاننے کا شوق، آپ جانتے نہیں، پھر جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ موبائل نہیں جانتے تھے، نیٹ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر جاننے کا شوق پیدا ہوا تو آج بڑے بڑے انجینئر فیل ہیں اور بچہ جو ہے سارا اس کو آرام سے چلاتا ہے، کیونکہ جاننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا علم تمہیں دے ہی دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے نا؟ علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ سارا علم اسے عطا کر دیا۔ میرے عزیز، ضرورت ایک تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھنا جانتے، وہ نہیں جاتے، اور کچھ لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ ارے یار بہت ہفتے مہینے بھر سے گئے نہیں، وہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو کچھ لوگ اس لیے نہیں جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ میرے بھائی شرم مت کرو، شرابی بھی اگر مسجد میں وضو کر کے آ جاتا ہے تو پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھنے والے کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن پہلے دن وہ شرابی
جس نے شراب چھوڑی وضو کر کے مسجد میں آیا، بولو گاؤں ہی میں نہیں پورے علاقے میں اس کا چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھے سے ہوتا ہے کہ خراب سے ہوتا ہے؟ بولیے. لوگ اس کی عزت، ولی کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی اس شراب کے چھوڑنے والے کی عزت کرتے ہیں جو مسجد پہنچ جاتا ہے. تو عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنی مسجد کو آباد کیجیے، اور بہن بیٹیوں سے کہنا ہے کہ خوف خدا پیدا کرو، اپنے اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کرو، چھپ کر عبادت کرو. اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ورنہ قیامت جب آئے گی نا بھائی، تب منہ نہیں دیکھے گی تمہارا کہ اتنی لمبی داڑھی تمہارے پاس ہے، تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گی تم اتنے بڑے مسلمان ہو. جب قیامت آئے گی نا تو سب کو لپٹ لے گی. سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا نا تو حدیث شریف میں آیا، سنو، بچہ جو ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے جب، تو بڑا چوکنا رہتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر کچھ آواز ہو جائے تو بچہ فوراً منہ ہٹا لے گا، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو. بہت چوکنا ہوتا ہے. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلمانوں، کہ حضور فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی نا، اتنی جلدی سے آئے گی، دن مہینے سال کچھ نہیں، اتنی جلدی سے آئے گی کہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو ماں کی پستان سے منہ لگا کر کے دودھ پی رہا ہوگا، وہ اپنا منہ ہٹا بھی نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی. سوچو مسلمانوں، خوف خدا پیدا کرو. اور جب قیامت آئے گی نا، ماں سے زیادہ مامتا تو کسی کے پاس ہے نہیں، ہے نا؟ وہ میں مامتا کی ایک بات بتا دوں، جو کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑے صحابی جلیل القدر گزرے ہیں. یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں اسلام لائے، صحابی ہوئے، اور ان سے بہت سی حدیثیں بھی مروی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام، لیکن ان سے ان کی ماں بڑی خفا ہو گئی، اور جب خفا ہوئیں تو حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سلمان نے میرا دل دکھایا ہے، سلام نے میرا دل دکھایا، عبداللہ بن سلام نے، میں اسے بد دعا دیتی ہوں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے. تو رسول پاک نے اس بوڑھی ماں سے کہا کہ اے بوڑھی ماں، عبداللہ بن سلام کو معاف کر دو، تم یہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. لیکن وہ تو غصے میں تھی نا، تو پھر دوبارہ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جہنم میں جلے. حضور نے پھر فرمایا کہ معاف کر دو. اب جو تیسری مرتبہ کا تو اور جوش میں آ گئی کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ یہ جہنم ہی میں جلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کو اٹھاؤ اور آگ جلاؤ، اور اسی آگ میں عبداللہ بن سلام کو ڈال دو. لکڑیاں لا کر آگ جلائی گئی. عبداللہ بن سلام کو ہاتھ پکڑا کسی نے، پیر پکڑا کسی نے، اور ایسے ایسے جو جھلانا شروع کیا آگ میں ڈالنے کے لیے. تو ماں چیخ پڑی، کہا یہ منظر یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتی، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیا جائے. تو حضور نے فرمایا جب دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے تم نہیں دیکھ سکتی ہو تو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھو گی. انہوں نے معاف فرما دیا. ماں ایسی ہوتی ہے، اولاد سے اتنی محبت رکھتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا تو ماں اپنی جان بچانے کے لیے گود میں نوزائیدہ بچے کو بے دردی کے ساتھ پھینک کر کے اپنی جان بچانا چاہے گی، پھر بھی اس کی جان نہیں بچے گی. قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو. مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، اللہ اٹھائے گا. قیامت آئے گی، مارا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. اب جب اٹھایا جائے گا نا تو عمل کے پسینے میں لوگ ہوں گے. جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا پسینہ. کسی کے تلوے میں پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے پہ پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے کندھے تک پسینہ ہوگا.
اور آخر میں حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اتنے بے عمل ہوں گے کہ اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو، دنیا میں اگر ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور پسینہ گرمی میں نکل آئے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ کسان کھیت میں گیا، کامٹا والا مزدوری کر رہا ہے، شام کو جب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ پسینہ اچھا لگتا ہے؟ تو چاہتا ہے جلدی سے پانی ملے، میں نہا لوں، اپنا بدن صاف کر لوں۔ تو دنیا کا یہ پسینہ ہے، وہ قیامت کا پسینہ کتنا بدبودار ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے عزیزو، اس پار جہاں محشر لگا ہوگا وہاں جانے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جہنم کے اوپر کا راستہ، اور اس پر بھی ایک پل ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، ایسا پل ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی جینے والے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس طرح گزر جائیں گے اس پل سے اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جیسے آسمان میں بجلی کونتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پل سے گزرنے والا میرا امتی ایسے گزرے گا جیسے آندھی و طوفان گزر جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا امتی ایسے گزرے گا اس پل سے جیسے 70,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کوئی گھوڑا دوڑ کر پار ہو جائے۔ لیکن آخر میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے پار ہوں گے، معذور ہو جائیں گے۔ اسے دیکھا نا، ضعیف آدمی یا کمزور آدمی یا معذور آدمی جو اٹھنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، نہیں چل پاتا تو ہاتھ کا سہارا لے کے اپنی باڈی کو آگے کرتا ہے۔ ذرا سوچو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ، اور جب وہ اس حال میں ہوگا تو جہنم کے جو شعلے ہوں گے، وہ جہنم کے شعلے اس انسان کو اپنی لپک میں لے رہے ہوں گے۔ ہوگا وہ گنہگار صحیح، لیکن حضور کا امتی ہوگا۔ اے مسلمانوں، میرے آقا تم پہ کتنا مہربان ہے، حضور تمہیں کتنا چاہتے ہیں کہ تمہاری کوئی مشکل حضور برداشت نہیں کرتے۔ ہر مشکل میں حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کو آسانی حاصل ہو جائے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اپنے رب سے عرض کروں گا، رب سلم، اے اللہ سلامتی دے، اللہ سلامتی دے۔ تو اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک، اشفا تو شفا، اپنا سر اٹھائیے حبیب، جس کی شفاعت آپ فرما دیں گے اسے بخش دیا جائے گا۔ حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے، فرشتہ حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا۔ فرشتہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس پیالے کا پانی لیجئے اور اس جہنم کے شعلے پر چھینٹا ماریے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پیالے پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا، ایک مٹھی پانی لے کر کے میں جہنم کے شعلے پہ مار دوں گا۔ جب جہنم کے شعلے پہ میں ماروں گا تو جو جہنم کا شعلہ ہے وہ دب جائے گا، اور میرا وہ امتی جو اس کی جلن محسوس کرا محفوظ ہوگا۔ تو میں فرشتے سے ارشاد فرماؤں گا، اے فرشتے بتاؤ کہ اس پانی میں کیسی تاثیر تھی کہ میرا یہ جہنم کے شعلے دب گئے۔ تو وہ فرشتہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ، یہ کوئی اور پانی نہیں ہے، آپ کے ان امتیوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے، جنہوں نے دنیا میں بہت شر کیا، بہت فساد کیا، بہت گناہ کیے، بہت جرم کیے، لیکن ان کو اپنے جیون میں ہی اپنی خطا کا احساس ہو گیا۔ خیال کیجئے، یہ کسی ولی کے آنکھ کا پانی نہیں ہے، یہ کسی غوث قطب کی آنکھ کا پانی نہیں ہے جو فرشتہ لے کے پہنچا تھا۔ اسی پہ دھیان دے دو مسلمانوں، یہ ہم جیسے تم جیسے گنہگار آسی پرمعاصی بندوں کے وہ آنسو ہیں
کہ جن بندوں نے احساس کر لیا تھا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اعتراف کر لیا تھا کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، اور اللہ کی قہاری اور جباری سے ڈر کر کے اس کی طرف رجوع کر گئے تھے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو رو رو کر منا رہے تھے کہ اللہ میں نے گناہ کیے، پاپ کیے، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، مولا میرے گناہ بخش دے، معاف کر دے۔ اور اس کی آنکھوں میں جب آنسو آ گیا نا تو اللہ نے اسے بھی مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ وہ شبنم کا قطرہ ہی نہیں، انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا وہ آنسو اللہ نے اس کو بھی مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ کہا ہے آسمان سے اترا ہوا پانی جو ہے اس کو تو سینے میں رکھتی ہے اللہ کی مخلوق، لیکن مخلوق میری اگر مجھ سے ڈر کر کے اشک بہائے تو میں بھی اسے مٹی میں ملنے نہیں دوں گا، بلکہ نور کے پیالے میں فرشتوں کے ذریعے جمع کراؤں گا۔ مسلمانوں خیال کرو، برا جو ہوتا ہے نا، جب وہ اچھا بنتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے، جب وہ نیک بن جاتا ہے تو سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ تو جب سب کی نظروں میں آ جاتا ہے تو کیا رب کی نظروں میں نہیں آئے گا؟ وہ پیالہ جس میں آسی پرماسی گنہگار بندوں کے آنسو، ندامت کے آنسو، خشیت کے آنسو، خوف کے آنسو، ان آنسوؤں میں اتنی تاثیر ہو جاتی ہے، ذرا سوچو کہ وہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی بخش دیتا ہے، تمہارے ان آنسوؤں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر رسول اللہ تمہارے آنسوؤں کو جہنم پر پھینک دیں تو جہنم کے شعلے دب جاتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ آپ سب سے ہی کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، قیامت کبھی بھی آ سکتی، تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ قیامت آئے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ قیامت سے پہلے قیامت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم تم ہیں لیکن کبھی بھی مر سکتے ہیں، بچہ بھی مر سکتا ہے، بوڑھا جوان بھی مر سکتا ہے، موت کبھی بھی کسی حال میں آ سکتی ہے۔ بیمار ہو کے مرنا ہی کافی نہیں ہے کہ اس کو کورونا ہوگا تبھی مرے گا، نہیں، ایک سانس اندر گئی نا تو باہر آنے کی امید مت رکھو۔ اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ ہم سب ایک اللہ کے ولی کے دیار میں بیٹھ کر کے اور محفل نبی و آل نبی میں ہم شریک ہیں۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے عیب و خطا کو ڈھونڈیں۔ میں تمہارا عیب دکھاؤں یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ تم اپنا عیب خود سے دیکھ لو، اپنی کمیاں خود سے دیکھو۔ آپ لوگوں نے آئینہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بولیے۔ تو آئینہ آپ کے حسن کو دکھاتا ہے یا آپ کے عیب کو دکھاتا ہے؟ کتنے لوگ حسن کو دکھاتا ہے کہنے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ آئینہ آپ کی سندرتا دکھاتا ہے؟ ارے بولو بھائی، آپ کا حسن نہیں دکھاتا، آپ کا بگڑا ہوا بال دکھاتا ہے، آپ کا بگڑا ہوا چہرہ دکھاتا ہے، آپ کے چہرے کے خط و خال دکھاتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ آئینے ہی کو سہارا لیتے ہو اور پھر اپنے عیب کو خود سے مٹاتے ہو۔ بولو، کوئی دوسرا مٹاتا ہے؟ اپنے عیب کو تم خود سے مٹاتے ہو۔ ایک بال بھی ادھر سے ادھر تو 4 مرتبہ کنگھی کرو گے، ہے نا؟ داڑھی ادھر سے ادھر پھیل گئی تو اس کو صحیح کرو گے۔ آئینہ عیب دکھاتا ہے، تو ظاہری آئینہ تمہارے ظاہری عیب کو دکھاتا ہے۔ اللہ نے ہر مومن کے سینے میں ایک آئینہ رکھا ہے جس کا نام ہے دل۔ اس آئینے میں بھی ایک مرتبہ جھانک کے دیکھو نا، تب یہ دل تمہیں بتائے گا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کہاں کہاں تم نے داغ چھوڑے ہیں۔ جب اس پہ نظر ڈالو گے تو وہ تمہارے بچپن کے داغ کو بھی دکھائے گا، جوانی کے داغ کو بھی دکھائے گا، بڑھاپے کے بھی داغ کو دکھائے گا۔ تو اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ آؤ آج کی اس بزم میں ہم سب مل کر کے اب دیر نہ کریں، جلدی سے اللہ کے حضور حاضری دیں اور معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دے گا۔